جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنت سے نکال کر زمین پر اتارا تو اس رات حضرت آدم علیہ السلام بڑی وحشت محسوس کر رہے تھے، اور پوری اس دنیا میں رات کو حضرت آدم علیہ السلام اس روح زمین پر اکیلے انسان تھے جو ڈرے ہوئے تھے اور اکیلے بیٹھے تھے۔ اسی رات اللہ تعالیٰ نے جنت کے دو جواہر یعنی حجر اسود زمین پر اتارا تاکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حجر اسود عربی زبان کے دو الفاظ کا مجموعہ ہے۔ حجر عربی میں پتھر کو کہتے ہیں اور اسود سیاہ کالے رنگ کے لیے بولا جاتا ہے۔ حجر اسود وہ سیاہ پتھر ہے جو کعبہ کے جنوب مشرقی دیوار میں نصب ہے۔ اس وقت یہ تین بڑے اور مختلف شکلوں کے کئی چھوٹے ٹکڑوں پر مشتمل ہے۔ یہ ٹکڑے اندازاً 2.5 فٹ قطر کے دائرے میں جڑے ہوئے ہیں جن کے گرد چاندی کا گول چکر بنا ہوا ہے۔ جو مسلمان حج یا عمرہ کرنے جاتے ہیں ان کے لیے لازم ہے کہ طواف کرتے ہوئے ہر بار حجر اسود کو بوسہ دیں۔ اگر ہجوم زیادہ ہو تو ہاتھ کے اشارے سے بھی بوسہ دیا جا سکتا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، بلا شبہ حجر اسود اور مقام ابراہیم جنت کے یاقوتوں میں سے یاقوت ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے نور اور روشنی کو ختم کر دیا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اس روشنی کو ختم نہ کرتا تو مشرق و مغرب کا درمیان حصہ روشن ہو جاتا۔ حجر اسود کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر جنت سے اتارا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حجر اسود جنت سے نازل ہوا، حجر اسود سے بھی زیادہ سفید تھا جسے اولاد آدم کے گناہوں نے سیاہ کر دیا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حجر اسود جنت سے آیا تو دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا اور اس سے بنو آدم کے گناہوں نے سیاہ کر دیا ہے۔ اوپر گزری ہوئی حدیث پر بعض علماء کرام یا فقہا نے اعتراض کرتے ہوئے کہا ہے کہ حجر اسود کو مشرکوں کے گناہوں نے سیاہ کر دیا ہے، مومنوں کی اطاعت نے ان پتھر کو سفید کیوں نہیں کیا؟ جواب میں یہ کہا جاتا ہے جو ابن خطیبہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو اس طرح ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ اور عادت بنائی ہے کہ سیاہ رنگ کا ہو جانا ہے اور اس کے عکس نہیں ہو سکتا، اور محب الطبرا کا کہنا ہے کہ سیاہ رنگ میں اہل بصیرت کے لیے عبرت ہے۔ وہ اس طرح کہ اگر گناہ سخت قسم کے پتھر پر اثر انداز ہو کر اسے سیاہ کر سکتے ہیں تو دل پر ان کے اثر ہونا زیادہ سخت اور شدید ہوگا۔ حجر اسود روز قیامت ہر اس شخص کی گواہی دے گا جس نے اس کا حق کے ساتھ استعلام کیا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کے بارے میں فرمایا، اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ اس سے قیامت کو لائے گا تو اس کی 2 آنکھیں ہوں گی جن سے یہ دیکھے اور زبان بھی ہوگی جس سے وہ بولے، اور ہر اس شخص کی گواہی دے گا جس نے اس کا حقیقی اصطلاح کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کا بوسہ لیا اور امت بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں اسے چومتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حجر اسود کے پاس تشریف لائے اور اسے بوسہ دے کر کہنے لگے، مجھے یہ علم ہے کہ تو ایک پتھر ہے، نہ تو نفع دے سکتا ہے اور نہ ہی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اگر میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے چومتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں بھی تجھے نہ چومتا۔ اسلام سے پہلے خانہ کعبہ کی تعمیر و مرمت کے دوران حجر اسود کی تصنیب کے معاملے پر عرب قبائل کا ایک دوسرے پر تلواریں اٹھا لینا اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے سے معاملے کا بہترین حل نکل آنا تاریخ میں واقع تحکیم کے نام سے جانا جاتا ہے۔ وہاں کیا کچھ یوں ہوا کہ خانہ کعبہ کی دیواروں کی مرمت کا کام کیا گیا تھا جس نے کچھ قبائل نے حصہ لیا۔ مرمت کا کام ہو چکا، لیکن جب حجر اسود کو نصب کرنا کا وقت آیا تو قبائل میں اختلاف ہوا۔ ہر ایک اس پتھر کو اپنے ہاتھ سے رکھنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اس مسئلے نے نازک صورتحال اختیار کر لی، اختلافات بڑھتے چلے گئے، ایک بڑی جنگ ہونے کے آثار پیدا ہونے لگے تھے کہ یہ تجویز پیش کی گئی کہ جو شخص کل صبح سب سے پہلے حرم میں داخل ہوگا اس کا فیصلہ قبول کر لیا جائے گا۔ دوسرے دن جو شخص سب سے پہلے حرم میں داخل ہوا وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ آپ کو دیکھ کر سب نے پکارا، آمین آ گیا اور ان کا فیصلہ ہمیں قبول ہوگا۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم مقرر کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک کو اپنے دست مبارک سے اس پر حجر اسود رکھا اور تمام
قبائل کے سرداروں کو چادر پکڑنے کا حکم دیا۔ اس طرح تمام قبائل کے سرداروں نے چادر پکڑ کر اس جگہ رکھی جہاں پہ مبارک پتھر نصب کرنا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے اس کو اپنی جگہ پر رکھ دیا۔ اس طرح ایک بڑی لڑائی ہوتے ہوتے رہ گئی اور ہر قبیلے کی خواہش بھی پوری ہو گئی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن تدبیر کا نتیجہ تھا۔ اس واقعے کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 53 سال تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب جنت سے نکالا گیا، زمین پر اتارا گیا، تو لکھا یہ ہے کہ آدم علیہ السلام جب وہاں سے نکلے تو انہوں نے وہاں سے حجر اسود کو اٹھا لیا۔ حجر اسود کو بطور مورے کے یعنی بیٹھنے کے لیے ایک سیٹ کے طور پر حجر اسود کو بغل میں لے لیا اور زمین پہ اتار دیے گئے۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ جس رات آدم علیہ السلام کو آسمان سے زمین پر اتارا گیا تو اس رات آدم علیہ السلام بڑی وحشت محسوس کر رہے تھے، بڑے مایوس تھے اور پوری اس دنیا میں ہو کے عالم میں اکیلے رات کو بیٹھے ہیں اور بڑے مایوس ہیں اور وحشت طاری ہے۔ اسی رات میں اللہ تبارک و تعالی نے جنت کے دو جواہر یعنی ایک حجر اسود اور دوسرا مقام ابراہیم اس رات کے ساتھ زمین پر اتار دیے۔ جب صبح کی روشنی پھیلی تو آدم علیہ السلام نے اپنے پاس یہ دونوں پتھر پڑے دیکھے تو آپ علیہ السلام پہچان گئے کہ یہ تو میرے جنت کے ساتھی ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے جنت کے ان دونوں پتھروں کو اٹھا کر اپنے سینے سے لگایا، ان کو بغل میں رکھ لیا اور اس لیے تسکین حاصل کرنے لگے اور سوچنے لگے کہ جنت کا ایک سامان میرے ساتھ آ گیا ہے۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان دونوں پتھروں کو زمین پر اتارا۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آدم علیہ السلام جو حجر اسود لے کر آئے تھے، اصل میں حجر اسود ایک فرشتہ تھا جو آدم علیہ السلام کو جنت میں اللہ تبارک و تعالی نے بھیجا تو ایک فرشتے کو ان کی نگرانی پر لگا دیا کہ آدم علیہ السلام کی نگرانی کرے کہ جنت میں ہر چیز ان کے لیے ہے، وہ جو مرضی کھائیں لیکن اس درخت کا پھل نہ کھائیں جس درخت کے کھانے سے ان کو منع فرمایا گیا، تو تم اس کی نگرانی کرتے رہو کہیں آدم علیہ السلام اس درخت کا پھل نہ کھا لے۔ چنانچہ یہ فرشتے آدم علیہ السلام کی نگرانی کرتا رہا تو آدم علیہ السلام بھی محتاط رہے اور جنت کے اندر وقت گزرتا رہا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو تقویمی طور پر منظور تھا کہ آدم علیہ السلام پھل کھائیں اور پھر آگے سارا ماجرا ہو، تو یہ تکمیمی نظام ہے، اللہ کے ہاں یہ ہونا تھا، یہ مقدر تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے اس فرشتے کو اوجھل کر دیا، یعنی آدم علیہ السلام کو فرشتہ دائیں بائیں کہیں نظر نہیں آیا۔ تو جب آدم علیہ السلام کو پھل کھانے کا موقع ملا تو انہوں نے آگے بڑھ کر اس پھل کو کھا لیا۔ جیسے ہی پھل کھایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ظاہر ہے ایک خاص قسم کا غضب نازل ہوا کہ یہ تمہیں منع کیا گیا تھا تو کیوں کھایا؟ تو اسی حیبت اور دبدبے کے عالم میں اللہ تعالیٰ نے اس فرشتے کی طرف دیکھا۔ جب اس حیبت کے عالم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس فرشتے کو دیکھا ہے تو فرشتہ خوف سے پتھر بن گیا اور وہ حجر اسود کی شکل میں قائم ہو گیا، اور جس کو آدم علیہ السلام زمین پہ لائے اس کی تائید ایک دوسری صحیح حدیث میں آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل روز قیامت میں جب حجر اسود میدان حشر میں آئے گا تو اس کے 2 کان ہوں گے، اس کی 2 آنکھیں ہوں گی، اس کی زبان بھی ہوگی، باقاعدہ ہاتھ ہوں گے، گویا کہ پورے ہاتھ پیر کے ساتھ یہ میدان حشر کے اندر پہنچے گا۔ اور ساتھ ہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیونکہ حجر اسود اصل میں ایک فرشتہ تھا، وہاں اللہ تعالیٰ دوبارہ اس کو انہی اعضاء کے ساتھ ظاہر کر دیں گے۔ حج یا عمرہ کے لیے دنیا بھر سے جو لوگ جاتے ہیں اس لیے ان کو بوسہ کرتے ہیں، ان کے حق میں گواہی دے گا۔ تو معلوم ہوا کہ حجر اسود ایک فرشتہ ہے کہ دنیا میں جو لوگ بھی اس کو بوسہ دیتے ہیں تو وہ تختی پر نوٹ ہو جاتا ہے کہ اس آدمی نے مجھے بوسہ دیا، اس کے گناہ معاف کر دیے گئے۔ تو کل روز قیامت وہ اس کی گواہی دے گا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ دنیا کے اندر ایک بہت بڑے محدثین گزرے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ میں مکہ کے اندر حرم میں کعبہ کے قریب ایک عرصہ تک رہا تو میں نے ایک مرتبہ عظیم منظر دیکھا کہ یہ حجر اسود وہاں اپنی جگہ سے نکلا اور اس کے ہاتھ پاؤں بھی تھے، اس کے کان بھی تھے، یعنی پوری ایک انسانی شکل میں نکلتا ہے۔ وہ نکلا اور کافی دور تک ٹہلتا ہے اور دوبارہ اسی جگہ قائم ہو گیا اور اسی طرح پتھر کی شکل اختیار کر دی۔ جب حجر اسود کو کوئی حج یا عمرہ کرنے والا بوسہ دیتا ہے تو حقیقت میں وہ اللہ سے مصافحہ کرتا ہے، اللہ سے سلام کرتا ہے، تو سلام کرنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، جیسے خود 2 ایمان والے جب آپس میں ایک دوسرے سے مصافحہ کرتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ ان دونوں کے الگ ہونے سے پہلے، ان کے مسافر الگ ہونے سے پہلے
اللہ تعالیٰ ان کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ تو وہاں حجر اسود کو مصافحہ گویا کہ اللہ سے مصافحہ ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ سے مصافحہ اور گناہ معاف نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو یہ حجر اسود وہ فرشتہ ہے جو ہر بوسہ دینے والے کی تفصیلات کو نوٹ کر لیتا ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حجر اسود کا سلام اور بوسہ لینے کی سعادت نصیب فرمائے۔ لیکن اس میں شریعت کا مسئلہ لکھا ہے کہ اس کے لیے آپ کو کسی دوسرے کو تکلیف دے کر یا اس کا بوسہ نہ لیں۔ تکلیف دے کر بوسہ لیں گے تو ظاہر ہے بوسہ لینا ہے ایک مستحب عمل ہے، لیکن تکلیف دینا حرام ہے۔ حرام کر کے ایک مستحب حاصل کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے اس کی کوئی قیمت نہیں۔ اگر نہیں موقع تو دور سے سلام کر لیں، سلام کر کے چوم لیں، تو آپ کو وہی اجر ملے گا جو کہ بوسہ دینے کے موقع پر ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔